السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور یہ ٹاپک ہے عشق کے فائدے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ دنیا کے لوگوں کو دو قسموں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں عشق کیا ہوتا ہے، اور ایک وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی عشق نہیں کیا ہوتا۔ ٹیکنیکلی تو وہ بیسیکلی اپنے آپ سے عشق کرتے ہیں، لیکن میرا دوست عبداللہ کہتا ہے ان لوگوں کو عاشقوں میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔ جو عشق ہوتا ہے نا، یہ آپ کو بہت ساری چیزیں سکھا دیتا ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اب پتہ کیسے لگے کہ کسی شخص نے عشق کیا یا نہیں کیا؟ پہلے وہ ایک شعر سننے بچپن میں کہیں پڑھا تھا کہ محسوس ہو رہی ہو گر خون میں کمی، محسوس ہو رہی ہو گر خون میں کمی، ہفتے میں ایک بار محبت کیا کرو۔ تو جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پتہ کیسے چلے کسی نے عشق کیا ہے یا نہیں کیا؟ وہ میرا دوست عبداللہ جو ہے وہ مینٹوگا کے اوپر کاؤنسلنگ سیشنز کرتا ہے، تو جب بھی بچہ کوئی پوچھنے کے لیے آتا ہے تو پہلا سوال یہ پوچھتا ہے، بھیا آپ نے کبھی عشق کیا ہے یا نہیں کیا؟ بولتا ہے دونوں کو الگ طریقے سے گائیڈ کرنا پڑتا ہے۔ جس نے عشق کیا ہوتا ہے اسے فوکس کے مطلب آتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے دنیا کی ساری چیزیں بھول کر ایک چیز کے پیچھے کیسے پڑ جانا ہے، اس کو گائیڈ کرنا آسان ہوتا ہے۔ جس نے عشق کبھی نہیں کیا، سب سے پہلے تو اس کی زندگی سے ڈسٹریکشن ختم کرنی پڑے گی، اس کو فوکس کے معنی مطلب سمجھانے پڑیں گے، اس کے بعد اس کو کوئی چیز پڑھانی پڑے گی۔ تو اس کے لیے لرننگ پروسیس، جو لرننگ کر بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت لمبا بھی ہوتا ہے اور اس پر زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ عشق والے کا سمجھانا آسان ہوتا ہے، آپ اے بولتے ہیں وہ زی سمجھ جاتا ہے۔ جس نے عشق کیا ہوتا ہے وہ بندہ بغض نہیں رکھتا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کسی سے نفرت کرنے کا۔ محبت کے لیے زندگی کم پڑی ہوئی ہوتی ہے تو نفرت کب کرے؟ جس نے عشق کیا ہوتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے، بولتا ہے ٹھیک ہے آپ کی کوئی نہ کوئی مجبوری رہی ہوگی، میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ جس نے عشق کیا ہو وہ لوگوں کی بات سمجھنے کی خصوصی اہلیت رکھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے ہر بندے کے اندر زندگی میں کسی نہ کسی مسئلے سے گزر رہا ہوگا، ہر بندے کی زندگی میں اپنا ایک سرکس چل رہا ہے، وہ بیچارہ اس میں پھنسا ہوا ہوگا، کس کی رگوں میں کیا دوڑ رہا ہے، اس کو کسی حد تک اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو کبھی عشق کرتا ہے وہ زبان کا بڑا محتاط ہوتا ہے، وہ ایک ایک لفظ سنبھل کے بولتا ہے، کیونکہ اس کو لفظوں کی حرمت پتہ ہوتی ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کچھ لفظ کیسے کسی شخص کی زندگی بنا دیں گے اور کچھ لفظ کیسے کسی شخص کی زندگی کو اجاڑ سکتے ہیں۔ جو عشق کرتا ہے یا جس نے عشق کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنا جو غم ہوتا ہے نا، وہ بندے کے پاس اسی کو پتہ ہوتا ہے اور اس کے رب کو پتہ ہوتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ عشق خواہ کسی چیز سے کیوں نہ ہو، جن سے مخالف سے ہو، اپنے کام سے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، کسی سے بھی ہو، وہ آپ کو جان نماز تک لے کے ضرور آ جاتا ہے۔ اگر آپ کا عشق بھلے آپ کے کام سے شعبے سے کیوں نہ ہو، آپ کو جان نماز تک لے کے نہیں آ رہا نا، تو سوچنا چاہیے کہ وہ عشق بھی کر رہے ہیں یا کسی ہوس کا، لذت کا، کسی اور چیز کا نام ہے۔ عشق میں غصہ نہیں آتا۔ عشق عموماً جو ہوتا ہے نا وہ یک طرفہ ہی ہوتا ہے، دو طرفہ تو بزنس ہوتا ہے بھیا۔ تو آپ عشق کیجئے، سامنے والے سے جواب آئے یا نہ آئے، رسپانس ملے یا نہ ملے، اس سے آپ کی عشق پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، آپ کو ملے یا نہ ملے، اس سے بہت دور کی چیز ہے۔ بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، ان کو آپ دیکھا کریں، وہ ماں باپ کے پاس آتے ہیں، چھوٹے بچے جو ٹوڈلر ہوتے ہیں نا، 12 سے 36 مہینے کے درمیان ایسے چھوٹے بچے، تو ماں باپ بولیں گے یار ابھی بزی ہوں، ابھی تم چلے جاؤ میرے پاس، ابھی ماں کے پاس جاؤ، ابھی مجھے تنگ نہ کرو۔ بچہ اگلے دن پھر آتا ہے اسی موٹیویشن کے ساتھ، اسی ذیل کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ۔ وہ یہ نہیں بولتا کہ پاپا میں تو کل آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے مجھے دھتکار دیا تھا، آپ نے مجھے بات ہی نہیں سنی تھی یا میری بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ پھر آتا ہے، وہ پھر آتا ہے، وہ دن میں 20 دفعہ آپ کو دیکھے گا نا تو لپک کے آپ کی طرف آئے گا۔ بس اتنا ہی عشق کر لینا اگر خدا باری تعالیٰ سے ہم لوگ، کہ جب خیال آئے تو لپک کے اس کے پاس جائیں، اور پاس ڈسکس نہ کریں کہ پہلے آیا تھا تو دعا پوری نہیں ہوئی، تو نماز پڑھی تھی تو صلہ نہیں ملا، تو ہاتھ اٹھائے تو یہ نہیں ہوا۔ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں نا تو پھر دعا اپنے آپ آنے لگتی ہے۔ جب عشق ہوتا ہے نا تو عاشق کو آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ رات بھر نائٹ پہ کی جس کے اوپر کیا بات کرنی ہے۔ یقین جانیے میں نے بڑا ڈھونڈا، یوٹیوب کے اوپر کوئی کورس نہیں ہے جو رات بھر عشق پہ نائٹ پہ کی جس کے اوپر بات کرنا سکھاتا ہو۔ میرا بھی کوئی کورس نہیں ہے، میں کوئی کتاب بھی نہیں لکھی اس کے اوپر۔ تو جب عشق ہوتا ہے وہ سب کچھ خود سکھاتا ہے۔ جب آپ کو اللہ سے عشق ہو جائے گا تو دعائیں بھی ساری کی ساری ضرور سکھائے گا۔ آپ ہاتھ اٹھائیں گے دعا اپنے آپ آ جائے گی، آپ کو پتہ ہوگا باری تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے۔ جو لوگ عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے محتاط ہوتے ہیں، وہ بڑے بیچارے بے ضرر قسم کے ہو جاتے ہیں۔ عشق نے ان کی اتنی پٹائی کی ہوتی ہے نا کہ اس کے بعد وہ کسی اور کو پیٹنے کے، ڈانٹنے کے، کسی چیز کے قابل رہتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بڑی دوستی کرنی چاہیے، ان لوگوں سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بات مختصر کرتا ہوں، وہ کیا ہی خوبصورت نظم ہے عبداللہ زریم کی، وہ سن لیجیے، آپ کو بڑی پسند آئے گی۔ پھر خیالات نے ماضی کی طرف رخ پلٹا، پھر دریچوں سے گلابوں کی مہک آنے لگی،
پھر وہی جادوئی چہرے کا فسوں چھانے لگا، لذت شوق تمنا کا مزہ آنے لگا۔ پھر میری خوف میں ڈوبی ہوئی ان آنکھوں نے ہو بہو ویسے ہی ایام محبت دیکھے، جن میں ہر سو کوئی آواز بلاتی تھی مجھے۔ میں کسی شخص کے سینے میں دھڑکتا دل تھا۔ پھر میری خوف میں ڈوبی ہوئی ان آنکھوں نے ہو بہو ویسے ہی ایام محبت دیکھے، جن میں ہر سو کوئی آواز بلاتی تھی مجھے۔ میں کسی شخص کے سینے میں دھڑکتا دل تھا، میں زمانے کے تغیر سے بری رہتا تھا، مجھ کو گہراؤں میں رکھتی تھی کسی کی باہیں۔ اس جادو بدن کے سبھی خال و خد، زندگی جینے کے کتنے ہی بہانے تھے کبھی۔ اب خیالات فقط وجہ سکوں کافی نہیں، میں بھلے ان کے سہارے ہی جیا جاتا ہوں۔ میں وفازاد خیالات کا قاتل بھی نہیں، اور اس دور میں جانے کو میرا دل بھی نہیں۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔